الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر انسان پر یوں تو اللہ جل جلالہ کی نعمتیں اس طرح بارش کی طرح برس رہی ہیں کہ انسان اگر ان سب کا شکر ادا کرنا چاہے بھی تو شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ شکر ادا کرنا تو درکنار، ان نعمتوں کا صرف گننا بھی انسان کے بس میں نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو کبھی بھی گن بھی نہیں سکو گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب گلستاں کو اسی طرح شروع کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں سانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سانس ایک مرتبہ اندر جاتا ہے اور ایک مرتبہ باہر آتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اوپر موقوف ہے۔ اگر اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور باہر آئے اندر نہ جائے تو موت۔ لہذا ہر سانس میں اللہ تعالی کی دو نعمتیں ہیں، سانس کا اندر جانا اور پھر اس کا باہر آنا۔ تو ہر سانس پر دو شکر ہیں، دو نعمتیں ہیں، دو شکر واجب ہیں۔ اگر صرف اس سانس کی نعمت پر ہم شکر ادا کرنا چاہیں، صرف سانس کی نعمت پر، تو اس کا بھی شکر اس لیے ادا نہیں کر سکتے کہ ابھی دو شکر ادا کرنے ہیں تو اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا، پھر دو نعمتیں اور پھر دو شکر۔ تو کسی بھی اس ایک سانس کی نعمت کا بھی بندہ شکر ادا کر نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، وہ امیر ہو یا غریب، دولت مند ہو یا مفلس، بیمار ہو یا صحت مند، سرمایہ دار ہو، منصب دار ہو، حکومت حاکم ہو یا محکوم، یہ نعمت تو ہر انسان کو اس طرح ملی ہوئی ہے کہ کوئی اس سے اپنی زندگی میں مستثنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر لمحہ بندے کو عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور انسان ان نعمتوں کی بارش میں ہی جی رہا ہے۔ تو انفرادی سطح پر تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو ہم بحیثیت مسلمان بے شمار نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے،
اور اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور اتنے وسائل مسلمانوں کے پاس کبھی بھی نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ لیکن اجتماعی سطح پر، اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو عالمی سطح پر ہم اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیوں کی وجہ سے مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس پستی کے عالم میں عرصہ دراز سے کوئی خوشی کی خبر ہمیں نہیں ملتی۔ جب کوئی خبر ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے مزید انحطاط کی ملتی ہے۔ کشمیر کو دیکھ لو، فلسطین کو دیکھ لو، شام کو دیکھ لو، لیبیا کو دیکھ لو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی خبر ان کے بارے میں ایسی آتی رہتی ہے کہ جس سے دل غمگین ہوتا ہے۔ لیکن اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ابھی چند دن پہلے سارے مسلمانوں کو ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی۔ وہ خوشخبری ایسی ہے کہ اس کے تصور ہی سے الحمدللہ ہر مسلمان کے روح مسرور ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے افغانستان میں ہمارے طالبان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فتح مبین عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر طاقت امریکہ، اور صرف امریکہ نہیں، اس کے ساتھ 27-28 ممالک کی فوجیں، جن سے وہ 20 سال سے نبردآزما تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور ایمان والوں کو، طالبان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف نصرت عطا فرمائی، اور ایسی نصرت عطا فرمائی کہ اس سے تمام اندازوں کو فیل کر دیا۔ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، تمام سراغ رساں ادارے، اور امریکہ کی وہ سپر پاور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر لمحے کی خبر اس کے پاس موجود ہے، اس کے سارے اندازے، اس کے سارے منصوبے، اس کے سارے ارادے وہ طالبان کی اس فتح کے نتیجے میں الحمدللہ ناکام ہوئے۔ نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اتنی بڑی طاقتوں کو رسوا کیا، ذلیل کیا، اور ان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ لیکن یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں اور مغربی طاقتوں سے مرعوب ہو کر، ڈر کر بیٹھے ہوں، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لا کر کابل میں بٹھا دیا ہو، بلکہ اس کے پیچھے 20 سال کی جد و جہد ہے، 20 سال کی قربانیاں ہیں۔ 20 سال تک انہوں نے جس عزم و ثبات اور جس ولولے کے ساتھ دنیا کی اس سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا، ان کے پاس ساز و سامان تھے، ان کے پاس لاؤ لشکر تھے، ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، اور ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس فضائی طاقت بھی نہیں تھی، ان کی کوئی ایئر فورس بھی نہیں تھی،
کہ جو کئی بمباری ان پر بمباریاں کی جا رہی تھیں، یہ بمباری کرنے کے ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن 20 سال تک انہوں نے جس عزم و ثبات کے ساتھ مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام باطل طاقتوں کے آگے وہ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو آج عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا انگشت بدردا ہے، حیرت میں ہے کہ کس طرح وہ کامیاب ہوئے۔ اور یہ ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا افغانیوں کو۔ اور میں اگر پیچھے جاؤں تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تقریباً 600 سال قائم رہی ہندوستان میں، بر صغیر میں، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو افغانیوں کی بدولت، کیونکہ ہندو کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا۔ ہندو نے پوری تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ہمیشہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا، ہمیشہ مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن جب کبھی ہندوؤں نے یہ حرکت کی تو مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے افغانستان کے لوگ آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرہٹوں کا سکہ چلا ہوا تھا اور مرہٹوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں خط لکھا افغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی کو، اور وہ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آئے اور آ کر پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ جس کے بعد مدت تک وہ سر نہیں اٹھا سکے۔ اس سے پہلے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو محمود غزنوی نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے غزنی سے سفر کر کے ہندوستان کے اوپر حملے کیے اور سومناتھ کا مندر توڑا۔ علاؤدین خلجی وہ بھی افغانستان کے تھے اور انہوں نے آ کر ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی۔ تو پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کا جو طویل دور ہے وہ بھی در حقیقت افغانوں کی بہادری اور ان کے جذبہ ایمانی کا مرہون منت ہے۔ انگریز جب آیا اس نے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھینی، لیکن جب وہ افغانستان کی طرف بڑھا اور افغانستان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی تو برطانیہ کی وہ عظیم طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے سامنے ڈٹنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے والے یہی افغان تھے۔ اور برطانیہ اپنی ساری چالوں کے باوجود، اپنے سارے لاؤ لشکر کے باوجود، اپنے سارے وسائل کے باوجود آ کر اگر ڈھیر ہوا تو افغانستان میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ ان کے سمجھ میں آ گیا، اس وقت برطانیہ کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب تک ملا موجود ہے افغانستان کے اندر ہم کبھی بھی اس افغانستان پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ تو اقبال نے اسی کا ذکر کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ
افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ پیغام، یہ پلان تھا برطانیہ کا، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں فیل کرایا۔ اس کے بعد اس وقت دو طاقتیں دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہی تھی، دو سپر طاقتیں، ایک روس اور ایک امریکہ۔ تو روس آیا تو اس روس نے چاہا کہ میں کسی طرح افغانستان پر قبضہ کروں، اور افغانستان پر تنہا قبضہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود در حقیقت پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کرنا اور گرم پانی تک پہنچنا مقصود تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، اس عظیم طاقت کو جو اس پر ایک سپر طاقت سمجھی جاتی تھی، سوویت یونین، اللہ تعالیٰ نے افغان مجاہدین کے ذریعے ہی اس کا قلع قمع کیا۔ اس طرح قلع قمع کیا کہ جب وہ شکست کھا کر بھاگا تو شکست کھا کر بھاگنے کے بعد اس کی پوری سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج سوویت یونین کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے تمام جن ریاستوں پر سوویت یونین نے قبضہ جمایا ہوا تھا، وہ اس کے بعد رفتہ رفتہ سب آزاد ہوتی چلی گئی۔ ٹوٹ گیا، وہ سپر طاقت ٹوٹ گئی، اس کی طاقت زمین میں دفن ہو گئی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کرائی اور ان کے جذبہ ایمانی کے ذریعے کرائی۔ اب دوسری سپر طاقت واحد رہ گئی تھی، وہ امریکہ، جو کہتی تھی کہ اب جو ہے ساری دنیا کے اوپر میری حکومت ہے، ساری دنیا پر میں واحد طاقت میں ہوں۔ اس نے حملہ کیا، ایک ایسی حکومت پر حملہ کیا جو طالبان کے زیر قیادت تھی۔ 3 سال تک انہوں نے افغانستان کے اندر امن و امان اور انصاف کی مثالیں قائم کی تھیں۔ اگرچہ کچھ غلو بھی تھا، اگرچہ بعض معاملات کے اندر دانشمندی کی اور حکمت کی بھی کمی تھی، لیکن 3 سال تک انہوں نے حکومت کی افغانستان کے اوپر، مگر اس کو دنیا کی طاقتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ صرف پاکستان تھا، سعودی عرب تھا اور امارات تھا جس نے اس حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا، باقی سب کہتے تھے ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس کے پاس نہ ایئر فورس تھی، اس کے پاس نہ ٹینک زیادہ تھے، نہ کوئی بہت بڑی طاقت تھی، لیکن وہ اپنی ایمانی طاقت سے حکومت کر رہے تھے، اس طرح کہ جس منشیات یعنی ہیروئن کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، طالبان کے دور حکومت میں ساری ہیروئن کے کھیت بند کر دیے گئے اور افغانستان سے ہیروئن کا خاتمہ ہو گیا، اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم ہوئی۔ اس حالت میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اول تو یہ بات بھی ذلت کی بات تھی کہ امریکہ جیسا سپر پاور جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، وہ حملہ کرے دنیا کے سب سے کمزور ملک پر، ایسا ملک جس کے پاس ٹینک نہیں، جس کے پاس ہتھیار نہیں، جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، جس کے پاس ایئر فورس نہیں، اس پر حملہ کر رہا ہے، اور حملہ کرتے ہوئے بھی اس طرح ڈر ڈر کر حملہ کر رہا ہے کہ تنہا حملہ کرنے کے بجائے دنیا کی 27-28 ملکوں سے فوجیں لے کر کہ ہم مل کے کریں گے، اکیلا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ 27-28 ملکوں کو ساتھ لے کر حملہ کر رہا ہے۔ یہ بات بذات خود ذلت کی بات ہے
کمینگی کی بات ہے کہ ایک انتہائی طاقتور اتنی انتہائی طاقتور وہ انتہائی کمزور انسان کے اوپر حملہ کرے. ایک آدمی پہلوان ہے اور پہلوانی کے میدان میں لوگ اس کو شکست نہیں دے پاتے اور وہ آ کے کمزور منحنی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو اس کا یہ حملہ کرنا ہی بذات خود ایک ضلالت کی بات ہے. ارے بھائی اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے جیسے کسی سے کرو نا. تم نے مقابلہ کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے ایک انتہائی کمزور ملک کو کا انتخاب کیا. یہ بذات خود ذلت کی بات. ایک پہلوان جیسے ایک منحنی انسان کے اوپر کمزور انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہ پہلوان کی شان کے بھی خلاف اس کی عزت کے بھی خلاف ذلت ہی ذلت ہے. لیکن اس نے اس ذلت کا اقدام کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے ہزارہ انسانوں کا خون بہایا جس میں عورتیں بھی داخل, جس میں بچے بھی داخل, جس میں جوان بھی داخل. ان سب کا خون بہایا. ہسپتالوں پر بمباری کی ہے, ہسپتالوں میں مریضوں کے اوپر بمباری کی ہے اور انسانی حقوق کا نام لینے والے انہوں نے انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیا اپنے اشتعال انگیز حملوں کے ذریعے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے. لیکن مقابلے پر وہ تھے کہ جن کے پاس اگرچہ ظاہری طور پر ہتھیار نہیں تھے, پیسے نہیں تھے ہتھیار خریدنے کے لیے, جن کے پاس ٹینک نہیں تھے, جن کی فوجیں بہت تعداد میں کم تھیں, نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی, نہ ان کے اوپر بمباری کرنے والے آلات تھے, لیکن صرف ایک چیز تھی اور وہ ہے قوت ایمانی. اس قوت ایمانی کے ذریعے 20 سال تک دنیا دیکھتی رہی کہ انہوں نے ان سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا, یہاں تک کہ آخر میں ہزارہ ارب روپیہ ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ کو ہوش آیا کہ میں کس قوم سے جا کر ٹکرا گیا ہوں اور کس قوم سے میں نے اپنی دشمنی ٹھان لی ہے. میں ہزارہ ارب یہاں پر لٹا چکا ہوں اور اپنے ہزاروں فوجی مروا چکا ہوں, لیکن میں اب تک کامیابی کی شکل نہیں دیکھ پا رہا. لہذا اس نے ہتھیار ڈال دیے اور امن کا معاہدہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سے نکل جائیں گے, لیکن اپنے مہرے بٹھا کر گیا, اپنے مہرے بٹھا کر گیا اور ان مہروں کو طاقت فراہم کی. تو اب اگر دیکھا جائے تو 2.5 لاکھ فوج تھی جو امریکہ نے افغان کی اس وقت انتظامیہ کے پاس چھوڑی تھی, اور ان کی طالبان کے تعداد مشکل سے 40,000 تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ ادھر امریکہ نکلا اور ادھر افغانستان کے عوام نے ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے, اور جو افغان فوجی تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے, اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس قدر تیزی سے افغانستان کے مختلف صوبے اور شہر ان کے قبضے میں آئے اور بالآخر کابل کے قصر صدارت تک پہنچ گئے, جہاں بیٹھ کر کبھی متکبر بیٹھ کر یہ کہا کرتا تھا کہ ہم کسی قیمت پر بھی طالبان کی حکومت گوارا نہیں کریں گے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان داڑھی اور پگڑی والوں کو لے جا کر بٹھایا
جنہوں نے وہاں بیٹھ کر سورہ فتح کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ منظر ایسا دکھا دیا ہے دنیا کو کہ ایمان کی طاقت ساری ٹیکنالوجیوں پر برتر ہے۔ اور ایک تو امریکہ ہی ذلیل ہوا، اس کے ساتھ بھارت ذلیل ایسا ہوا، انڈیا اس طرح ایسا ذلیل ہوا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح میں افغانستان میں اپنے قدم جماؤں اور پاکستان کا گھیرا کرنے کے لیے اس کے مشرق اور مغرب دونوں میں ایک فوجیں پاکستان کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے اس نے اربوں ڈالر خرچ کیے، ڈیم بنائے، ان کو طیارے فراہم کیے، لیکن آج وہ دل محسوس کر رہ گیا، اس کی چیخیں نکل رہی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج طالبان اس وقت کابل پر ہی نہیں بلکہ پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے۔ اور الحمدللہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پچھلے دنوں میں ان کے بعض فیصلوں میں غلو تھا، بعض فیصلوں میں دانشمندی کی کمی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو کافی تبدیل کیا ہے، اور اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے۔ تو اب جو اقدامات کر رہے ہیں، عام معافی کا اعلان، جیسا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے جان کے دشمنوں، خون کے پیاسوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا، آج انہوں نے یہ اس کے اوپر بھی عمل کیا۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ماشاءاللہ ہماری اس مغربی دنیا کو خواتین کے سب سے زیادہ فکر ہے کہ ان خواتین جو ہیں ان کے حقوق کی بڑی فکر ہے۔ جب بمباری کرتے ہیں تو خواتین کی فکر نہیں ہوتی، بچوں کی نہیں ہوتی، انسانی حقوق کی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اسلامی حکومت آئے تو اسلامی حکومت کے ساتھ نام آتے ہی کہ خواتین کا کیا بنے گا، خواتین کے کیا حقوق ہوں گے۔ تو آج انہوں نے الحمدللہ اس پروپیگنڈے کا بھی خاتمہ کیا اور کہا کہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے خواتین کو ان کے تمام حقوق دیے جائیں گے۔ یہ سارے اعلانات الحمدللہ بڑے خوش آئند ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ مغربی طاقتیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز کارٹونوں کو بھی آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر کہتے ہیں، ان کا جواز فراہم کرتے ہیں، آج سارے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر انہوں نے کہہ دیا جو طالبان کی حمایت کرے گا اس کا بائیکاٹ ہے، اور کوئی طالبان کا لفظ سوشل میڈیا پر ان کے زیر نگرانی سوشل میڈیا اس میں نہیں ڈال سکے گا۔ اب آزادی اظہار رائے کہاں گئی؟ آزادی اظہار رائے جس کے یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ کہاں گئی؟ لیکن چونکہ بغض ہے مسلمانوں سے، بغض ہے اسلام سے، اس واسطے بند کر دیا انہوں نے۔ کہہ دیا کہ جو افغانستان کے اربوں ڈالر، 9 ارب ڈالر جو امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں، امریکہ کے بینکوں میں رکھے ہوئے، ہم نے منجمد کر لیے ہیں کہ ہم وہ طالبان کے حوالے نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے ان بندوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اور انشاءاللہ چاہے گا کہ جب حکومت مستحکم ہوگی، اور حکومت مستحکم ہونے کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا ماننے پر مجبور ہوگی، شرط ایک ہی ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر چلے
اور اس میں حکمت، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی دعا مانگی وہاں حکمت کی بھی دعا مانگی کہ ان کو مسلمانوں کو ایمان بھی عطا فرما، حکمت بھی عطا فرما۔ تو اس حکمت کے ساتھ اگر ایمان اور حکمت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کا مشاہدہ کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سربلند رہو گے۔ آج ہم اگر سربلند نہیں ہیں مسلمان ممالک، اس لیے کہ ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ ایمان کی وہ طاقت جو کفر کے آگے ڈٹ جائے، جو ملک کے قرضوں کا شکار ہو، وہ اپنے قرض دینے والے کے سامنے کیسے کھڑا ہو؟ لہذا سارے مسلم ممالک قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی وہ قوت ایمانی عطا فرمائے۔ 70 سال سے ہم کشمیر کا مسئلہ لیے بیٹھے ہیں، 70 سال سے ہم فلسطین کا مسئلہ لیے بیٹھے ہیں، لیکن اس کا حل اس لیے نہیں نکلتا کہ ہم نے اپنے آپ کو ان عالمی طاقتوں کے آگے مجبور بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طالبان کی اس فتح سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کی دعا کی بھی بڑی ضرورت ہے، سب مسلمانوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استحکام عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور ایک سچی صحیح معنی میں مثالی اسلامی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ